سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 تک الحمدللہ ہم نے گزشتہ جمعے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں بنی اسرائیل یعنی جو یہودی ہیں ان کے ایک برے عقیدے کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ سیدنا جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے تو ایک فرشتے سے دشمنی اللہ کے تمام فرشتوں سے دشمنی تصور کی جائے گی، اور جو اللہ کے محبوبوں سے دشمنی کرے گا تو پھر وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی اپنا دوست نہیں بناتا۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خادم خاص ہیں۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ نے الیواقیت والجواہر میں لکھا کہ جبریل کو تو اللہ نے خاص طور پہ پیدا ہی حضور کی خدمت کے لیے کیا ہے، تو جو حضور کے دربار کا خادم ہے اس کی گستاخی اللہ کو برداشت نہیں ہے، اگر کوئی اس سے دشمنی کرے تو اللہ کو برداشت نہیں ہے، تو پھر کوئی اللہ کے محبوب سید المرسلین سے دشمنی کرے اور ان کی شان میں گستاخی کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتا۔ اب پھر دوبارہ جو بنی اسرائیل ہیں انہی کا سلسلہ اور انہی کی جو بدعقیدگیاں تھیں اور ان کی جو خرافات تھیں اسی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور گزشتہ جمعے بھی اور اس سے پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے ہے۔ جہاں ہم ان کے قصے سن رہے ہیں قرآن مجید کی زبانی، وہیں اس میں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اس آئینے میں، کہیں وہ غلطیاں، وہ خرافات، وہ بری باتیں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں، اگر ہیں تو فوراً سے ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو راہ ہدایت عطا فرما دے، بری باتوں سے بچا لے، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے بری باتوں سے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دو مزید ان کے جو برے عقیدے تھے اور جو ان کی خرافات تھیں جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس پہ گفتگو کر سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حق بات کرنے، حق سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہودیوں کا ایک شیوہ یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ خلاف رہے، اللہ سے وعدہ کیا تو اس کو بھی پورا نہیں کیا، رسولوں سے وعدہ کیا تو اس کو پورا نہیں کیا، آپس میں ایک دوسرے سے وعدے کیے تو پورا نہیں کیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی وعدے کرتے رہے مگر کبھی وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی اس جو بری حرکت ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی روش میں یہ بات شامل ہے کہ یہ بات کے پکے نہیں ہیں، یہ زبان کے پکے نہیں ہیں، ان کے نزدیک زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ پکا وعدہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو قرآن مجید میں وعدے کے ساتھ ساتھ ایک اور کلمہ استعمال کیا، اس کو کہا میثاق، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اسی طرح فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے جبل طور کو ان کے اوپر بلند کر دیا اور پختہ وعدہ لیا کہ اگر تم نے تورات کو قبول نہیں کیا تو یہ جو کوہ طور ہے یہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے میثاق کا کلمہ بھی استعمال کیا۔ ایک ہے وعدہ، وعدہ وہ ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے سے زبانی طور پہ کر لیا کرتے ہیں، عموماً اس کو پختہ کرنے کے لیے ہم ہاتھ بھی ملا لیا کرتے ہیں، بھئی پکا وعدہ نا۔ میثاق وہ وعدہ ہے جس میں باقاعدہ قسم کھا کر اقرار کیا جائے کہ میں یہ کروں گا اور لازمی کروں گا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم بھی کھائے۔ آج کے زمانے میں اگر اس کی مثال آپ سمجھنا چاہیں تو ایک تو وہ بات ہے جو ہم آپس میں کرتے ہیں، اور دوسرا وہ جو سادے کاغذ پہ لکھ لیا کرتے ہیں، بھئی اس بات کو لکھ لو اور دونوں فریقین سائن کر دیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس سے زیادہ پختہ وعدہ اس وقت ہوگا جب ایفیڈیوٹ کے اوپر یہ بات لکھی جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کی مہر بھی لگی ہوئی ہو ساتھ میں، تو پھر وہ قانونی دستاویز بن جاتی ہے اور اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے میثاق کو اگر سمجھنا چاہیں تو آج کے زمانے کے ایفیڈیوٹ کو سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پختہ قرار بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ کبھی شرک نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ پر روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں۔
آیت کا معنی نشانی بھی ہے، تو یہاں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں بھی سمجھ سکتے ہیں اور حضور کے معجزات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حبیب یہ قرآن بھی آپ کا ایک روشن معجزہ ہے، اور دیگر معجزات جو آپ سے ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی روشن معجزے ہیں۔ صرف معجزہ نہیں فرمایا، صرف آیت نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا آیات بینات، یہ روشن نشانیاں ہیں، یہ ایسی واضح نشانی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی عقلی بات ہو جو عقل مند کو سمجھ میں آئے، بلکہ یہ تو ایسی روشن نشانی ہے جیسے جب سورج نکلتا ہے تو ہر آنکھ والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج نکل چکا ہے، اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سورج نکل چکا ہے۔ وہ کیسے؟ کچھ لوگوں کو سورج کا جسم نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں سورج نکلا، اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں سورج اپنی حرارت سے اس کو بتاتا ہے کہ میں نکل چکا ہوں، اس کو دیکھنے کی ضرورت باقی، سورج کی تپش، سورج کی حرارت اس کو بتا دیا کرتی ہے کہ گو کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، چونکہ تیری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اس میں میرا نقص نہیں ہے، نقص تیرا ہے، میرا کمال تو یہ ہے کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا مگر میں اپنا آپ تجھے محسوس کروا سکتا ہوں۔ تو جو آیات بینات ہوتی ہیں وہ ایسی روشن نشانیاں ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دل کا روشن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ کئی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو نابینا تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھے، مگر وہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، نہ تو حضور کو دیکھا نہ حضور کے معجزات دیکھے، بس قرآن سنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو آیتیں ہیں قرآن کی یہ آیات بینات ہیں، یعنی اس کی مثال سورج کی مثال کی طرح ہے، اگر کوئی دیکھ نہ سکے صرف ان آیتوں کو سن لے تو بھی اس کی زبان کے اٹھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو دیکھنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اتنی روشن نشانیاں اے حبیب، اتنی روشن آیتیں ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہیں کہ ان آیتوں کو دیکھنے کے بجائے اگر کوئی صرف سن بھی لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے بھی ہدایت کا نور عطا فرما دیا کرتا ہے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو فاسق ہوا کرتے ہیں، جو گناہگار ہوا کرتے ہیں، جن کے دل ہدایت کی روشنی سے بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ان آیتوں کا انکار کیا کرتے ہیں۔ مگر جیسے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، ان کے سامنے بھی تو حضور نے قرآن پڑھا نا، مگر وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اور اس طرح کئی ایسے صحابہ کرام ہیں جس میں برسرے جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے اولین نمبر پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں کہ حضور کی ہدایت کی باتیں تو سنی مگر ویسے مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب ان کی بہن اور بہنوئی نے قرآن کی تلاوت کی ہے، وہ قرآن کی تلاوت نے ایسا ان پہ اثر کیا ہے کہ ان کا دل ایمان قبول کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا تھا۔ تو کئی صحابہ کرام ہیں جو صرف قرآن سنا ہے، انہوں نے ابھی حضور کو نہیں دیکھا تھا بلکہ قرآن کو سنتے تھے۔ کافر تو یہاں تک کہا کرتے تھے اپنے آنے والے مہمانوں کو کہ دیکھو ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اگر تمہیں کچھ سنائے تو اس کو سننا نہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لینا، کیونکہ جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کا کلام ظاہر کو بھی بدل دیتا ہے، باطن کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو ایسی روشن نشانیاں حبیب ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، مگر اس کا انکار کون کرتا ہے؟ جو فاسق ہیں، جو حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہی اس کا انکار کرتے ہیں، وگرنہ ایمان والے کبھی اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کیا کرتے۔ اب یہاں ایک بات، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے زمانے سے چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہوئے چلیں، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مجید کیسی زندہ و جاوید کتاب ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہے، قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانے کے دعوے دار تو بہت سارے ہیں جنہوں نے اپنے نام بھی مسلمانوں والے رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اس بات پہ اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ اچھا سورہ اخلاص پڑھ کر سنا دو تو ان کو سورہ اخلاص پڑھنا بھی۔ اب آپ ان لوگوں سے یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جنہیں سورہ اخلاص پڑھنا نہ آتی ہو وہ قرآن و سنت کے مطابق کوئی آئین بنا سکتے ہیں؟ جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو وہ قرآن کی تشریح کیا سمجھ سکے گا؟ وہ قرآن کی تعلیمات کیا سمجھ سکے گا؟ وہ قرآن کی تعبیرات کیا سمجھ سکے گا؟ قرآن کے سیاسی معاشی مسائل کے حل کو کیا سمجھ سکے گا؟ جسے سورہ اخلاص نہ پڑھنی آتی ہو وہ قرآن کا فہم کہاں سے حاصل کر سکے گا؟ جسے سورہ اخلاص نہ پڑھنی آتی ہو وہ رسول اللہ کی سنت کی تعبیر و تشریح کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر دعویٰ یہ
کہ اس ملک میں قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی اور آئین کی کوئی شق قرآن و سنت سے متصادم نہ ہوگی، یہ سوائے عوام کو بے وقوف بنانے کے اور اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثال گزشتہ جمعے بھی میں نے آپ کو عرض کی تھی، گزشتہ سے پیوستہ جمعے، آج پھر یاد دہانی کے لیے، یہ ملک جسے ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور جب ہم آرٹیکل کی کچھ دفعات پڑھتے ہیں یا آپ نے اگر پاکستان اسٹڈیز پڑھی ہو تو اس کے اندر بھی جملہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کا تصور یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف، جنہوں نے پاکستان اسٹڈیز پڑھی شاید ان کو تھوڑا سا یاد آ گیا ہو، یہ جملہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات ہے۔ جب ہم یہ بات مان بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے، تو حاکم تو وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا پاکستان میں اللہ کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں پورا ایک آئین آپ نے بنایا ہوا ہے، تو اللہ کا حکم تو نہ چلا۔ اللہ کا حکم تو یہ موجود ہے، اس کے موجود ہوتے ہوئے کسی اور کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ ملک تو بنانے جا رہے ہیں، اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کانسٹیٹیوشن کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست میں جس کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ حکومت کی ہے وہ یہ قرآن تھا۔ حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کیا تھا اس ریاست کا؟ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والوں کا کانسٹیٹیوشن قرآن مجید فرقان حمید تھا۔ مگر آج ایک پیرالل بالکل متوازی اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کا بنایا ہوا ایک قانون، جس کی کئی باتیں ایسی ہیں جو کہ قابل عمل نہیں ہے، وہ نافذ العمل ہے۔ اور پھر جب حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے ہے اور یہ بات کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی موجود ہے، تو بتائیے حاکم اعلیٰ کا تو حکم یہ ہے کہ سود حرام ہے، سود میں برکت نہیں ہے۔ سودی نظام کو حاکم اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا، اور حاکم اعلیٰ کے خلیفۃ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں تلے نظام کو روندا ہے۔ مگر ہمارے ملک میں کیا سودی نظام موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے۔ اور جب شریعہ کورٹ نے باقاعدہ جب اس کو ختم کرنے کی بات کی تو اس پہ اسٹے آرڈر لیا گیا، مسلمان کہلانے والوں نے باقاعدہ اسٹے آرڈر لیا اللہ کے حکم کے خلاف کہ ہم اللہ کا حکم نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ استغفر اللہ بڑھیں اس بات پہ بھائی، تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکم کے آڑے آ کر کھڑا ہو جائے؟ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا دینی مطالبہ ہے، اس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب اسلام کے نام پر پاکستان کو حاصل کیا گیا تو یہاں پر کون سا نظام نافذ ہونا چاہیے؟ لیکن اسلام کے پیرالل متوازی کتنے سارے نظام ہیں۔ زنا کی سزا کیا ہے آپ کے ملک کے اندر پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، پاکستان میں کیا سزا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کانسٹیٹیوشن میں زنا کی سزا کیا ہے؟ آپ لوگ کیسے پاکستانی ہو؟ کانسٹیٹیوشن ہی نہیں پتا آپ کو؟ آپ پہ کون سی دفعہ لگ جائے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی بھی دفعہ میں پھنسا دو آپ کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، چوری کی سزا کیا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ پاکستان پینل کوڈ، اس کے تحت کون سی دفعہ لگتی ہے اگر چوری کی جائے تو؟ کیا سزا ہے ملک میں؟ نہیں پتا نا؟ اور قرآن میں کیا سزا ہے؟ چور کی سزا کیا ہے؟ انگلی نہیں ہے، ہاتھ ہے۔ ہاں، انگلی نہیں ہے، ہاتھ کاٹنا۔ چور کی سزا کیا ہے؟ زنا کی سزا کیا ہے؟ اگر غیر شادی شدہ آدمی کرے تو کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو۔ شادی شدہ آدمی کرے تو اس کو پتھر مارو، اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائے۔ اب یہ نیچرل قانون ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون اتنا اثر رکھتا ہے کہ علماء نے بندے بندے تک پہنچا دیا، اور لوگوں کا بنایا ہوا قانون جن کے اوپر نافذ ان کو خود نہیں پتا کہ ہمارے اوپر کون سا قانون نافذ ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب جی قانون بدلتے رہتے ہیں، نہیں آئین میں تبدیلی نہیں ہوتی، ترمیم ضرور ہوتی ہے، تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں، ان روشن آیتوں کی بنیاد پہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روشن معاشرہ تشکیل دیا، اور ایسا روشن معاشرہ تشکیل دیا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں یہ کیفیت تھی کہ لوگ زکوٰۃ بانٹنے کے لیے چوراہے پر کھڑے ہوتے تھے، کوئی زکوٰۃ لے جائے ہم سے، مگر زکوٰۃ لینے والے نہیں ملا کرتے تھے۔ وہ کون سے قانون کے مطابق حکومت ہوتی تھی؟ حاکم اعلیٰ کے قانون کے مطابق۔ اور آج کیا کیفیت ہے؟ آپ صرف ایک دیگ لے کر کھڑے ہو جاؤ چوراہے پر، زکوٰۃ بانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک دیگ آلو چھولے کی بریانی کی، بیف بھی نہیں بول رہا میں، چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ بھی لے کر بانٹنے کے لیے، اور لگ پتہ جائے گا کہ دیگ سمیت لوگ چھین کے بھاگ جائیں گے آپ سے۔ کیفیت ہے کہ نہیں؟ راشن بانٹنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ چوراہے پر، لگ پتہ جائے گا کہ آپ کو کپڑے پھٹ جائیں گے آپ کے۔ پیسے بانٹنے کھڑے ہو جاؤ تو لگ پتہ جائے گا آپ کو کیا حالت ہے۔ وہاں لوگ چوراہے پر کھڑے ہوتے تھے، لینے والا نہیں ملتا تھا، اور یہاں جدھر نگاہ ڈالو آپ کو لینے والوں کی لائن نظر آئے گی، دینے والے کم نظر آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن اصولوں کی بنیاد پر حکومت کر رہے ہیں وہ ناقص ہیں، اس لیے تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی ریاست قائم کرنے کے لیے صرف 10 سال ملے۔ کتنے؟ اور 10 سال میں حضور نے مثالی معاشرہ قائم کر کر دکھایا، اور 1450 سال گزر چکے ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں نے اللہ کے حکم کو مانا، روشن آیتوں پہ عمل کیا، معاشرہ مثالی اور روشن ہوتا چلا گیا۔ آج ہم بھی عملی منافق بنے ہوئے ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہمارا دعویٰ تو ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں الحمدللہ، انکار کریں گے کافر ہو جائیں گے، ہم کو پتہ ہے کافر ہو جائیں گے، لیکن قرآن کی کتنی مانتے ہیں؟ صفر ہے، بالکل صفر ہے۔ جتنے اصلاحی احوال اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ مومن، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے وعدہ خلافی والی، یہودیوں کی عادت کیا تھی کہ وہ وعدہ خلاف تھے، کیا مسلمان ایسے نہیں ہیں آج کل؟ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو وعدے کا پابند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، یہ جو آپس میں تم وعدہ کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا، بلکہ تمہارے اس وعدے کا گواہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے، اور تم سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ جو وعدہ کیا پورا کیا تھا کہ نہیں کیا۔ یہاں تو ریاستی سطح پر باقاعدہ وعدے کیے جاتے ہیں مگر پورے نہیں کیے جا رہے۔ ایک میثاق کچھ پارٹیز کے درمیان ہوئی، جب ایک پارٹی نے اس کی مخالفت کی تو دوسرے کے سربراہ نے کہا کہ بھائی قرآن و سنت تھوڑی ہے جس کی پابندی کی جائے، تو بھائی قرآن و سنت نہیں ہے آپ کی میثاق، لیکن اللہ نے بھی تو قرآن میں کچھ کہا ہے نا کہ ہر وہ میثاق اور وعدہ جو جائز ہے اور حلال ہے اس کو پورا کرنا واجب ہے، اور قیامت والے دن پوچھا جائے گا آپ سے ایگریمنٹ کے بارے میں پورا کیا کہ نہیں کیا، مگر ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا، مشکات شریف کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ریاض الصالحین کے اندر بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جس کے اندر یہ 4 باتیں موجود ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اتھینٹک منافق، 100% پیور منافق ہوگا وہ شخص جس میں یہ 4 باتیں موجود ہوں۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا اذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہوگا نا گالم گلوچ کرے گا۔ اب اپنے قرب و جوار کے سارے جھگڑے دیکھ لیں، جدھر نگاہ گھمائیں، اپنا ریڈار گھمائیں، جھگڑا شروع گالی پہ ہوتا ہے، ختم گالی پہ ہوتا ہے، گالی کے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ فرمایا اذا خاصم فجر، جھگڑا کرے گا گالی دے گا، اذا عاہد غدر، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کرے گا ہی ٹوپی پہنانے کے لیے، ٹالنے کے لیے، مہلت لینے کے لیے، پورا کرنے کی نیت سے نہیں کرے گا، بس ٹائم گین کر لوں، تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لوں، تھوڑا سا اسپیس مجھے مل جائے، اس کو پتہ ہے میں نے پورا نہیں کرنا۔ اذا اؤتمن خان، تیسری فرمائی کہ جب بھی امانت رکھوائی جائے گی نا تو اس میں خیانت کرے گا۔ اب بتائیں کتنی امانتوں کے اندر خیانت ہوتی ہے، کتنے حصے اور کتنے حقوق ہم ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ فلاں کی امانت ہے مگر پھر بھی ہم اپنا حق سمجھ کر کھا جاتے ہیں، غصب کر لیا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں یہ 4 باتیں موجود ہو، 3 میں نے آپ کو بتائیں کہ جب جھگڑا کرے گا تو گالم گلوچ، اس سے نیچے بات ہی نہیں ہے، ماں بہن کی ایسی کی تیسی، سمجھے گا بہت بڑا بہادر ہوں میں، ماں بہنیں کر دی میں نے فلاں کی۔ دوسری فرمائی کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھوائی جائے گی تو خلافی، اس کو
امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا. اور چوتھی بات فرمائی اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اپنی بڑائی جتانے کے لیے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، سامنے والے کو مغروب کرنے کے لیے، یا اس کے غصے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بس جھوٹ بول کے بات مکانے کی کوشش کرے گا. یہ چار چیزیں جس میں موجود ہوں، حضور نے فرمایا منافق خالص ہے. اب سوسائٹی بھی نگاہ ڈالیں، الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہیں نا؟ الحمدللہ ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ الحمدللہ تو بولو زور سے. ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، مگر عملی طور پہ کتنے مسلمان ہیں؟ 3 جمعے پہلے بات آئی تھی جنت کی، کہ یہودی بولتے تھے ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا جنت میں. اس سب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنت مسلمانوں کے لیے بنی ہے، لیکن کیا ہم مسلمان ہیں صحیح والے؟ جنت رسول اللہ کے غلاموں کے لیے بنی ہے، لیکن کیا ہم رسول اللہ کے صحیح غلام ہیں؟ حق کی غلامی ادا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. ہم جب اس کا جواب ڈھونڈنے جاتے ہیں ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. اتنی بے قاعدگیاں، اتنی خلاف ورزیاں، شریعت کی، قانون کی، ریاست کی، مذہب کی، اللہ کی، اس کے رسول کی خلاف ورزیاں، اور اس کے باوجود ہم مطمئن ہیں. پتہ نہیں کس بات کا اطمینان ہے، مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا. ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ اتنے ساری حرکتیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والے کر کے ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہم ٹرو بلیورز ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک اور روش بیان فرمائی، فَأَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو اس میں ایمان لانے والے نہیں ہیں. فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کی بارگاہ سے ایک ایسا رسول جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تو کتاب والوں میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا. كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، گویا کہ وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان اس کے اندر بیان ہوئی. دیکھیں حضور نے نہ تو کبھی انجیل پڑھی، نہ حضور نے کبھی تورات پڑھی، نہ حضور نے کبھی زبور پڑھی، لیکن اللہ نے بار بار قرآن میں کہا کہ یہ جو اللہ کے رسول ہیں یہ مصدق ہیں، یہ تصدیق کرنے والے ہیں. کس چیز کی؟ تورات کی، انجیل کی، زبور کی، اور پچھلے جتنے صحیفے نازل ہوئے یہ ان کی تصدیق کریں گے. دیکھیں عمومی طور پہ ہمارے وہاں طریقہ کار یہ ہے، میں تصدیق اس وقت کروں گا جب جانتا ہوں گا. جب میں جانتے نہیں تو تصدیق کیسے کروں گا؟ بات آ رہی سمجھ میں آپ کے؟ اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ یہ مصدق ہے، اور دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ یہ امی بھی ہیں، انہوں نے کبھی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے. ارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کتاب نہیں پڑھی تو تصدیق کیسے کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کی شان یوں بیان فرمائی کہ ان کو تصدیق کرنے کے لیے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بغیر پڑھے ان کے سینے پہ کتابیں نازل فرمائی ہیں. تو یہ صحیفہ دیکھ کر تصدیق نہیں کریں گے، یہ سینہ دیکھیں گے اور تصدیق فرما دیں گے کہ یہ بات اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور حضور کی اس شان کا ظہور کئی مرتبہ ہوا. کئی مرتبہ یہودی آئے حضور کا امتحان لینے کے لیے. پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی آیت مبارکہ کی شان نزول پہ، اور حضور نے ہر سوال کے جواب میں کہا تھا کھاؤ تورات نازل کرنے والے رب کی قسم، کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور نے تو تورات پڑھی ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور کے قلب اطہر پر تمام سابقین کے علم کو نازل فرما دیا تھا. تو حضور صحیفوں سے نہیں پڑھا کرتے تھے، حضور کے سینے میں تمام علوم موزن ہوا کرتے تھے، حضور وہاں سے تصدیق فرما دیا کرتے تھے. کئی معاملات ایسے ہوئے یہودیوں میں، ایک شادی شدہ جوڑے نے جب زنا کیا اور ان کی سزا کی بات آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم اہل کتاب ہو تو ہم تمہاری کتاب سے فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہماری کتاب میں تو اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، اور جو آیت نازل کی تھی اللہ نے ان کی کتاب میں اس کو چھپا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں فلاں سورت فلاں فلاں جو ان کی کتاب میں نازل ہوئی اس کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ پر یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ جب شادی شدہ جوڑا زنا کر اس کو سنسار کیا جائے. اگر میں جھوٹا ہوں تو اپنی کتاب کھولو
اور کسی تیسرے بندے سے تصدیق کروا دو کتاب میں حکم موجود ہے یا نہیں ہے. وہ تو بھاگنا چاہ رہے تھے، مگر جب کتاب لائی گئی اور کتاب کھولی گئی تو جیسا ہمارے سرکار نے فرمایا ویسا آیت اس کے اندر موجود تھی. تو حضور نے تو پڑھی نہیں تھی، مگر اللہ نے تمام علوم ہمارے آقا کے سینے پہ نازل فرما دیے تھے. تو حضور اس لیے تصدیق کرنے والے، پڑھ کر تصدیق کرنے والے نہیں، بلکہ جو نازل ہوا اس کی بنیاد پر پرکھنے والے اور تصدیق کرنے والے. اور یہ صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. پچھلے کسی پیغمبر کو یہ شان ہمارے آقا کو اس لیے ملی کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی آنے والا. اس لیے پہلے جو کچھ نازل ہو چکا، جب اس کی تصدیق کی باری آئی تو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے کہ حبیب آپ خود تو رسول ہیں، مگر پچھلے رسولوں کی جب تصدیق کی بات آئے گی تو آپ کی تصدیق سارے رسولوں کی تصدیق کہلائے گی، اور آپ کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب کہلائے گی. تو یہ بنی اسرائیل کا طریقہ کار رہا کہ جب ان کی من پسند بات ہوتی تو اللہ کی بات مانتے، اور جب من پسند بات نہ ہوتی تو وہ کتاب اللہ کو پیڑ دکھا دیتے. پیڑ دکھانے کا مطلب یہ کہ کھول کے پڑھتے ہی نہیں کہ حکم کیا ہے، کہیں عمل نہ کرنا پڑ جائے. یہی کیفیت ہماری ہے کہ فلاں مسئلہ آ گیا، چلو دیکھتے ہیں قرآن کے اندر کیا. نہیں 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 نہیں، قرآن میں کھول کے دیکھنے کے جو کہ پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا نا. جاہل رہنا گوارا کر لیں گے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی گوارا کر لیں گے، لیکن قرآن کھول کر کسی مسئلے کا حل سمجھنے کی ہمیں معاذ اللہ حاجت ہی نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس لیے خدا کے واسطے اپنے حال پہ رحم کھائیں. حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا اللہ نے اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرمایا. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے اللہ نے قوموں کو عروج عطا فرمایا. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا تو اللہ کی کتاب کو تو کوئی نقصان نہ ہوا، خود انہی کو نقصان ہوا کہ وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہو گئے. جو کیفیت آج بحیثیت مسلمان ہم بھگت رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا مسلمان اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ ہماری تشریحات بھی اپنی اپنی ہیں، ہم نے اپنے اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کر رکھے. اللہ اس کے رسول کا سٹینڈرڈ کچھ بھی ہو، ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جناب جس کی داڑھی ٹوپی کندھے پہ رومال ہوگا جناب والا وہ پکا کوئی اچھا مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے ایک صاحب سے سنا کہ ایک صاحب نے بڑا سا پگڑ باندھا، وہ پگڑ باندھ کر کندھے پہ رومال ڈال کے اچھا سا سوٹ پہن کے جا رہے تھے. ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں خط تھا. کہنے لگا کہ یار یہ خط پڑھ کے سنا دو ذرا، یہ خط پڑھ کے سنا دو. اس نے کہا یار مجھے پڑھنا نہیں آتا معذرت. کہا اتنا بڑا پگڑ باندھا ہوا ہے اور خط پڑھنا نہیں آتا. اس نے اپنا پگڑ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیا، کہا لے تو پڑھ لے. اگر پگڑ کی وجہ سے پڑھنا آتا ہوتا یہ پگڑ تیرے سر پہ رکھ دیتا ہوں، اب تو خود ہی پڑھ لے خط. تو پگڑ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا بندہ ہے. کسٹم بھی ہو سکتا ہے نا، علاقائی رواج بھی ہو سکتا ہے پگڑی باندھنے کا، کندھے پہ رومال ڈالنے کا. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح سچا اور کھرا شخص ہے. اسی طرح جب صحیح مسلمان کی ٹرو بلیورز کی بات آتی ہے تو عقیدے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول نے عمل پہ بڑا زور دیا ہے. تو الحمدللہ عقیدہ تو ہمارا بالکل ٹھیک ٹھاک ٹھوس ہے، لیکن عمل میں ہم برے طریقے سے کمزور ہیں. اسی وجہ سے ہم پسے ہوئے ہیں. سیدنا حضرت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم جو آج زمانے میں ہمارا بھرم ہے نا وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا عقیدہ سچا ہے. اگر کام کے حساب سے دیکھ لیا جائے نا تو لوگ جوتے بھی مارنا گوارا نہ کریں. ہمارے اس کیفیت میں کھڑے ہم صرف عقیدے کی وجہ سے اللہ نے ہمارا بھرم رکھا ہوا ہے سوسائٹی کے اندر. اللہ کا شکر ہے جب عقیدہ اللہ نے اچھا دے دیا تو عمل خود ٹھیک کر لو نا. عمل کی توفیق اللہ کریم آپ کو اور مجھے عطا فرمائے.